سرکار یہ تو ختم نبوت کی برکت ہے کہ اس امت میں ملینز آف پیپل وہ عقیدہ توحید رکھتے ہیں جو نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی میں صحابہ کرام کا تھا. الحمدللہ. بلکہ اگر اس کا ایک جز دیکھیں، میں کلن بات نہیں کرتا، پھر آپ لوگ فتویٰ لگانا شروع کر دیں گے، حالانکہ لاجیکلی میری بات بالکل درست ہوتی ہے جو میں کر رہا ہوتا ہوں. اس کا فیصلہ آپ غور سے کروایا کریں. مجھے بتائیں، بے حیائی کے حوالے سے صحابہ کرام زیادہ تکلیف سے گزرے ہیں یا ہم زیادہ تکلیف سے گزر رہے ہیں؟ ہم. صحابہ کرام کے زمانے میں کوئی پوسٹر ہوتے تھے، ان کے بچوں کے واٹس ایپ کے اوپر ننگی ویڈیوز آیا کرتی تھیں، ان کو بچوں کی تربیت کرنے کے لیے کوئی بہت زیادہ ایفرٹ پٹ کرنی پڑتی تھی. اس زمانے میں ایک تکلیف سب سے بڑھ کے تھی، وہ جنگوں کی تکلیف تھی. لیکن بے حیائی کا فتنہ جو آج ہم ڈیل کر رہے ہیں، اس کا تو لاکھواں حصہ بھی نہیں تھا اس زمانے میں، کیونکہ یہ تو سراپا بے حیائی ہے، مسجد کے اندر گھس گئی ہے. اب تو مولویوں کی تصویریں انہوں نے اشتہاروں کے اوپر لگا دی ہیں. اس حوالے سے میں بات کروں گا عقیدہ توحید کے اندر بھی. اس زمانے میں کفر اور اسلام تو بالکل واضح تھا. ایک طرف بت کی پرستش، ایک طرف ایک خدا کی پرستش. لیکن آج دیکھیں کتنی بڑی آزمائش ہمارے اوپر آ پڑی ہے. اتنی بڑی آزمائش آ پڑی ہے کہ مسلمان قبر پرستی کرنے والا وہ اپنے آپ کو موحد سمجھ رہا ہے، اور جو اسے قرآن کی توحید بتا رہا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، وہ اسے کافر اور گستاخ سمجھ رہا ہے. کیا صحابہ کرام کو اس آزمائش سے گزرنا پڑا ہے کہ حضرت عمار ابن یاسر ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھ رہے ہوں اور حضرت عمر کھڑے ہو کے یا غوث اعظم دستگیر کا نعرہ لگا دیں وہاں؟ دسو. ہاں. یا حضرت سلمان فارسی اونچی آمین کہیں اور حضرت عمرو بن عاص جو ہے وہ انہیں بازو سے پکڑ کے مسجد سے باہر نکال دیں. یہ جو تکلیف ہے نا، یہ تکلیف یہ اس امت کے اوپر جو اس، اور یہی وجہ ہے ابو داؤد میں حدیث ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب وہ پرفتن دور آئے گا تو اس وقت جو شخص نیکی کا حکم دے گا اور برائی سے روکے گا، اسے میرے ساتھیوں میں سے 50 کے برابر ثواب ملے گا. یعنی 50 صحابہ جو دعوت و تبلیغ کا کام کر رہے ہیں، اس کے برابر اکیلا ثواب ملے گا اس شخص کو جو اس پرفتن دور کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام کی دعوت کو پیش کرتا ہے. دیکھ لیں تو اللہ تعالیٰ نے کس طرح بیلنس کیا ہے جی. یعنی اگر ہمیں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک صحبت نہیں ملی نا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی کمپنسیشن یوں فرمائی ہے کہ ہم تھوڑی سی ایفرٹ پٹ کریں تو اللہ تعالیٰ ہمیں اجر زیادہ دے دے گا. وہ ترمذی میں ایک حدیث ہے، اس کی سند میں اختلاف ہے، شیخ البانی اسے صحیح کہتے ہیں، شیخ زبیر صاحب اسے ضعیف کہتے ہیں، لیکن اپنے مقدمے میں وہ بالکل ٹھیک حدیث ہے کہ اے میرے صحابہ، اگر دین کے 10 حصے ہیں، تم 9 پہ عمل کرو اور ایک کو چھوڑ دو، تم ناکام ہو جاؤ گے. لیکن اگر بعد میں آنے والے جو اصحاب ہیں ان کے بارے میں فرمایا، جو بعد میں یعنی امتی ہیں نبی علیہ السلام کے، کہ وہ لوگ 9 کو چھوڑ دیں اور ایک پر عمل کر لیں، وہ کامیاب ہو جائیں گے. یعنی اللہ تعالیٰ نے کمپنسیٹ کر دیا امت کو اس حوالے سے. بلکہ اس سے بھی بڑھ کے وہ مسند احمد میں حدیث ہے، حضرت ابو عبیدہ ابن جرح فاتح یرموک نبی علیہ السلام کے پاس بیٹھے ہوئے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جانتے ہو سب سے بہترین ایمان کس کا ہوگا؟ تو حضرت ابو عبیدہ نے کہا یقیناً یا رسول اللہ، ہم آپ پہ ایمان لے کے آئے. اور آپ نے فرمایا سب سے بہترین ایمان ان لوگوں کا ہوگا کہ جن لوگوں نے مجھے دیکھا بھی نہیں ہوگا، اس کے باوجود مجھ پر ایمان لے کر آئیں گے. اور اس حدیث کے اوپر، یہ حدیث مسند احمد میں بھی ہے، مشکات میں بھی ہے، ابن حبان میں بھی موجود ہے. امام ابن حبان شاگرد ہیں امام ابن خزیمہ کے، اور ابن خزیمہ شاگرد ہیں امام بخاری کے. اور یہ جو چین چلتی ہے نا دادا سے لے کے پوتا تک استاد کے اعتبار سے، تینوں نے اپنی حدیث کی کتابیں لکھی ہیں، صحیح بخاری، صحیح ابن خزیمہ اور صحیح ابن حبان. امام ابن حبان نے اس حدیث کے اوپر چیپٹر باندھا ہے کہ بعض اوقات امتی عام وہ صحابہ کرام سے بھی افضل ہو جاتا ہے جزوی اعتبار سے، فضیلت کے اعتبار سے، لیکن وہ ان کے نام کے ساتھ انجینئر نہیں آتا تھا، اس لیے امام ابن حبان بچ گئے.
ورنہ اگر ہوتا نا انجینئر ابن حبان تو انہوں نے کہا اوے صحابہ کی توہین کر دی اور بات باندھ کے توہین کی ان کی ڈاکٹرن میں. ہمیں تو سمجھ آتا ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں ہمارا مقدمہ مولویوں کے سامنے نہیں پیش کرنا، جائیں جا کے رکھیں گوروں کے سامنے، ان کو بتائیں کہ یہ اصول دین ہے، اس کی بنیاد کے اوپر فیصلہ کریں کس کی بات وزنی ہے، تو آپ کو پہلی پیشی پہ آپ کی ساری پٹیشنز فارغ ہو جائیں گی ہمارے خلاف. لیکن پرانے لوگوں میں چونکہ اس طرح کا کوئی ایلیمنٹ ایک دوسرے کے اوپر فتویٰ بازی والا ہوتا نہیں تھا، لہٰذا کوئی فتوے ایک دوسرے کے اوپر لگاتے ہی نہیں تھے. ورنہ تو یقین کریں کیا امام بخاری 2812 لکھ سکتے تھے صحیح بخاری کے اندر؟ آپ مجھے بتائیں جو میں نے 2812 کے ساتھ کیا ہے، کس طرح وہ بچے کو رٹائی ہے، اگر وقت واپس چلا جائے تو یہ سارے وابی جو ہے نا امام بخاری سے کہیں کہ حضرت یہ تو اپنی کتاب سے نکالیں آپ، بعد میں دیکھیں گے ہم باقی باتیں. تو مطلب کتابوں میں تو پہلے سے چیزیں موجود ہیں. ہمارے خلاف ریونج آنے کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے بتا دیا. لوگ کہتے ہیں جی پہلے نہیں لوگ پیدا ہوئے، سرکار پہلے پیدا ہوتے تھے نا، وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ منہ ماری کرتے تھے، رشتہ داروں کے ساتھ، محلے داروں کے ساتھ، اور وہیں کوئی عاشق رسول جو ہے وہ خود بھی مرتا تھا، ان کو بھی مار دیتا تھا. نہ یوٹیوب حافظہ اللہ تھا، نہ فیس بک دامت برکاتہم عالیہ تھا، نہ آیت اللہ واٹس ایپ تھا کہ وہ بات ایکسپورٹ ہوتی دوسرے ملکوں کے اندر. یہ تو سرکار اللہ بھلا کرے اجمیر شریف والوں کا کہ انہوں نے ہمیں یوٹیوب دے دی، اور بغداد شریف والوں نے انٹرنیٹ کا تیز ترین کنیکشن ہمیں دے دیا کہ آج ہم پوری دنیا میں دین کی بات کر رہے ہیں. تو بس ظاہر ہے اس طریقے سے بات کرنی ہے. وہ کہتے ہیں دین کے لیے خدمات ہیں، تو اس وقت تو دین کی خدمت ساری ہو رہی ہے یوٹیوب کے اوپر، انٹرنیٹ کے ذریعے. تو جس کی کنٹریبیوشن ہے اس کی تعریف کرنی چاہیے نا جی. ہاں، اور اللہ بھلا کرے دیوبند اور بریلی شریف کے ان پرنٹنگ پریس کا جس کے اوپر قرآن اور بخاری اور مسلم پرنٹ ہو رہے ہیں. اور ان اولیاء اللہ کے تو مجھے نام ہی نہیں پتا جنہوں نے یہ پرنٹنگ مشینیں ایجاد کی تھی، ان کے نام مجھے نہیں پتا کہ وہ کس شریف میں دفن ہے. یہ باتیں کریں گے تو جناب آپ کا دماغ کھلے گا، آپ کو یہ سمجھ آئے گی کہ جناب کتنی، یعنی ان لوگوں نے عزتیں کس کنٹریبیوشن کے اوپر اویل کی ہوئی ہیں، اور اس میں سے 1% بھی اس جدید دنیا میں 1% یہ اپنی کنٹریبیوشن بتائیں. دین میں ہی بتا دیں. دین بھی تو آپ کو بتا رہے ہیں بزرگوں کی کہانیاں، اور جو موڈ اڈاپٹ کیے ہوئے ہیں اس میں بھی 1% بھی ان کی کنٹریبیوشن نہیں ہے. اور فخر دیکھیں، آپ کو اس چکر میں لگایا ہوا ہے ٹائی پہننا جو ہے یہود و نصارہ کا طریقہ ہے. خود چھتر موبائل پھڑے رہتے ہیں، او لمبے موبائل چھتر، ٹچ سکرین. اس میں کسی کو نہیں حدیث یاد آ رہی من تشبہ بقوم فہو منہ، جس نے جس قوم کی مشابہت کی وہ اس میں شمار ہوگا، جو ابو داؤد کی حدیث ہے. خدا کے لیے وہ